ایسے رشتہ دار جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں لیکن سفید پوش ہیں، وہ تم سے کبھی سوال نہیں کریں گے. تم نے خود ان کو پہچاننا ہے اور بہانے دینا ہے جا کے. یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ بھی بتا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے. پھر یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے تمہیں تعلیم دینے والے لوگ، مولوی ٹائپ یا اور بھی علماء، اچھے والے علماء، سارے علماء سو نہیں کہ جو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو صحیح علماء ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اس قرآن کے علاوہ کوئی کام کرنے کا، تو ان کا خیال رکھو. وہ معیشت نہیں کر سکتے، اپنی انکم کوئی نہیں کما سکتے، کوئی دوسرا کاروبار نہیں کر سکتے، وہ تو ان کا خیال رکھو. جیسے اصحاب صفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے. ان کے لیے نا جو بھی صاحب آتا تھا نا بندہ، تو وہ مسجد کے یہ دروازے کے اوپر ایک گچھا سا کھجور کا لٹکا دیتا تھا، اور وہ جس کو ضرورت ہوتی وہ اس میں سے توڑ لیتا اور کھاتا. ایک بندہ نا بڑا ہی گھٹیا قسم کا وہ سیدھا گچھا لٹکا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی راہ میں چیز دو تو بہترین چیز دو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو علم سیکھتے ہیں، تو ان کے لیے تم ایسا کھانا دیتے ہو. اللہ اکبر. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے آیت 273، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. ان ضرورت مندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھر بیٹھ گئے. یہ میں نے پڑھ دی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں 274، جو لوگ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں پوشیدہ طور پر اور کھلے طور پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے. نہ تو ان کے لیے عذاب کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے. اب دیکھیں یہ نا ساری آیتیں تفسیر طلب ہے، اس لیے میں نے کہا تھا آدھا سپارہ ہم یوں کر لیتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک واقعہ آیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک بندہ نکلا اور اس نے ایک تھیلی، وہ میں نے آپ کو بار بار سنایا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں دے دی رات کو جا کے. تو صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ وہ کوئی چور کوئی دے گیا. پھر رات کی تاریکی میں دینے گیا تو انہوں نے کہا وہ اس رات کو تو کوئی سنا ہے کہ کوئی خراب عورت کو دے گیا. اسی طرح اس نے 3 دفعہ دیا. اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تیری 3 دفعہ کی خیرات قبول ہو گئی، کیونکہ تم نے تو اللہ کی راہ میں اپنے دل سے دیا نا، چھپا کے دیا. اللہ اکبر. تو پھر کہا جو لوگ رات کی، اس کے بعد ہے کہ جو لوگ نادار لوگوں سے بھی نفع کمانے کے عادی ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا یہ اتنی سی بات ہے تو پہلے سن لیں کہ دیکھیں کوئی بیچارہ کوئی کسی سے قرض مانگے، نادار لوگ، اس سے بھی کہیں کہ بھائی یہ اتنا لوگے تو میں اتنا لوں گا، اس سے بھی فائدہ اٹھانا کسی کی مجبوری سے. پھر کہا کہ جو لوگ نادار لوگوں سے بھی نفع کمانے کی عادی ہوں جبکہ ان سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، تو وہ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان کے اثر سے مخبوط الحواس دنیا میں کھڑا ہوتا ہے. یعنی شیطان چمڑ جاتا ہے، کہتے ہیں نا جن چمڑ گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں ان نادار لوگوں سے جس طرح خرید و فروخت کرنا ہے اس طرح ان سے الربا حاصل کرنا ہے، حالانکہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور الربا کو حرام. ہاں اب جس کسی کو اس کے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ اپنی اس حرکت سے باز آ گیا جو پہلے لے چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن جو شخص باز نہ آیا وہ یقیناً دوست کی گروہ سے ہے اور جو ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ اکبر. اس پر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں جوتی کے نیچے لکھتا ہوں سودوں کو، اور سب سے پہلے میں اپنے عباس چچا کا سود میں معاف کرتا ہوں جو ان کے ذمہ ہے. اللہ اکبر. اور میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں کہ ایک حدیث ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے اور وہ چیزیں دکھاتے جاتے تھے. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ نا بڑے بڑے گھڑوں کی طرح ہے. اب بھی کئی لوگ ہیں جو حرام کھا کھا کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور کئیوں کا بیماری سے بھی ہے باہر. تو بڑے بڑے گھڑوں کی مانند ہے ان کے پیٹ. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیاج سود کھاتے تھے اور اپنے پیٹوں میں ان کے نا اب سانپ بھرے ہوئے ہیں جو ان کو ڈستے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو دیکھا. ایک سرخ خون کی نہر ہے، اس میں لوگ بڑی مشکل سے کنارے پہ آتے ہیں اور کنارے پہ فرشتے ہوتے ہیں اور بڑے پتھر انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں. وہ ان کا منہ کھولتے ہیں اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کہا کہ یہ کہتے تھے کہ جو سود ہے نا یہ تجارت ہے، اور تجارت کے نام پہ وہ اس کو تجارت بنا لیا جو اللہ نے منع کی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہے آیت ہم پڑھتے ہیں 276، یمحق اللہ الربا، اللہ الربا کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ایسے ناقدر شائسوں، منکروں اور نافرمانوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. جو لوگ سچے دل سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اچھے کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کے رب کے ہاں ان کا اجر موجود ہے.
اور آخرت میں ان کے لیے کسی طرح کا خوف اور ڈر بھی نہیں، اور نہ ہی وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جس قدر اپنا مال نادار مقروضوں کے ذمہ لازم بنا رکھا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی سود چھوڑ دو۔ اور اگر تم اپنی روش سے توبہ کرتے ہو تو پھر اپنا دیا ہوا ان سے لے لو۔ اگر ان کے پاس ہے اس طرح نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی مکروہ تنگ دست ہے تو چاہیے کہ اسے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دے دو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ عمل بہت ہی بہتر ہے کہ تم اسے تنگ دست بھائی کو ادھار دیا ہوا بالکل ہی معاف کر دو، یعنی بطور خیرات بخش دو۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ آخرت میں کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی نیکی ہے، تو وہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تو نیکی کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں دنیا میں جب میرے سے کوئی قرض لیتا تھا نا تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا، اور کوئی خاص نیکی تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی بالکل ہی نہیں دے سکتا تھا تو پھر میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ کہے گا تم میری مخلوق کے ساتھ اتنا پیارا کام کرو اور میں تمہارے ساتھ اچھا کام کیسے نہ کروں؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن کی حاضری سے ڈرو جب تم سب اللہ کے حضور لٹائے جاؤ گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ ہر جان جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں جب کبھی ایسا ہو کہ تم خاص میعاد کے لیے ادھار لینے دینے لگو تو اس کو ضرور لکھ لیا کرو، اور ضروری ہے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا ہو۔ اب یہ آیتیں غور سے سن لیں، یہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ درمیان ایک لکھنے والا ہو، پوری دیانتداری کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے نا تو وہ کہتا ہے میری گواہی لکھ دو ذرا، میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی لکھ دے اور صحیح سے لکھ دے، ٹھیک ہے؟ وہ حقیقت حال پوری دیانتداری سے لکھے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، جس کے ذمہ دینا ہے وہ مطلب بولتا جائے، اور چاہیے کہ ایسا کرتے ہوئے اپنے رب کا خوف دل میں رکھے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر قرض لینے والا ایسا شخص ہو کہ وہ عقل نہ رکھتا ہو یا ناتواں ہو، مکمل سمجھ نہ رکھتا ہو، یا بول کر لکھوانے کی استعداد نہ رکھتا ہو، اس کا کوئی سرپرست دیانتداری کے ساتھ مطلب بولتا جائے، اور جو دستاویز لکھی جائے اس پر اپنے آدمیوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو۔ ہاں اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہ کرنا پسند کرو۔ اگر ایک بات کو کسی نسوانی مجبوری کے تحت واضح نہ کر سکے تو دوسری کر دے گی یاد، اور ضروری ہے کہ جب گواہ طلب کیے جائیں تو وہ گواہی کے لیے تیار ہوں، اور معاملہ چھوٹا یا بڑا ہو اس کی میعاد لکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک اس میں تمہارے لیے انصاف کی بات یہی ہے، اور شہادت اچھی طرح قائم رکھنا، اور بات کا حتی الامکان بندوبست کر دینا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ہاں اگر نقد لین دین کا کاروبار ہو، جیسے تم ہاتھ دیتے ہو، تو ایسی صورت میں اگر تم لکھا پڑھی نہ کرو تو کوئی مسائل نہیں، لیکن تجارتی کاروبار میں سودا کرتے ہوئے گواہ ضرور کر لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس نے تم کو جو سکھایا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 283۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھ کر اس چیز کا قبضہ قرض دینے والے کو دے دو۔ پھر جب تم امن کی جگہ پہنچ جاؤ تو اس طرح اگر ایک آدمی نے دوسرے پر اعتبار کیا ہے تو اعتبار کرنے والے کی امانت واپس کر دی جائے۔ اللہ سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور کسی حال میں بھی گواہی مت چھپاؤ، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی بات یہ اینڈ پہ بتا دی نا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی انسان اگر کوئی ذرا سی بھی اس میں اچھائی ہے نا تو اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دل اس کی گواہی دے گا۔ آپ نے کوئی برا کام کیا نا تو دل نہیں مان رہا، آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، دل میں کھٹکا ہوتا ہے، تو وہ کھٹکا جو ہوتا ہے نا وہ پھر وہ گناہ ہوتا ہے، یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے۔ تو اس لیے گواہ جو ہے نا، گواہ وہ بہت ضروری ہے کہ اچھا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوتی ہوں کہ امت محمدیہ کے گواہ بھی جو ہوں گے نا وہ ایسے ہی نہیں اٹھ کے بن جائیں گے، نیک پرہیزگار اللہ کے تمام احکام پر چلنے والے آخرت میں وہ امت گواہ بنے گی دوسری امتوں کی۔ تو اسی طرح یہاں بھی کوئی اگر گواہی دے تو وہ سچی دے اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی، اور 2 عورتوں کی گواہی جو ہے نا وہ ایک مرد کے برابر ہے، کہ وجہ بتا دی کہ وہ گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، بھول چوک ان سے ہو جاتی ہے، تو ایک بھولے تو دوسری یاد کرا دے کہ نہیں بات اس طرح ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے 284، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو، پوشیدہ رکھو، ہر حال میں اللہ جاننے والا ہے، وہ تم سے ضرور حساب لے گا، وہ جسے چاہے اپنے قانون کے مطابق بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، واللہ علی کل شیء قدیر،
اب دیکھیں جی پیاری آیات آ گئی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ. رسول اس کلام پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بھی, یہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم تیرے فرما بردار ہوئے, تیری مغفرت ہم طلبگار ہیں, اور اے ہمارے رب ہم سب کو تیری طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس کی کمائی ہے, اور جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے. اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, سرزد ہو جائے, تو اس کے لیے ہم پر مواخذہ نہ کرنا, ہماری پکڑ نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ان پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے. اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم سے مت اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم کو ہمت ہی نہیں. ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک و آقا ہے, بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا, اللہ نے کہا کہ جو پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا نا وہ دیکھو تم پر نہیں ڈالا. پہلے لوگوں پہ کیا بوجھ تھا, وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے نا تو انہیں نا آگ لگا دی جاتی تھی چیزوں کو. اگر تو وہ جل کے راکھ ہو گئی تو قبول ہو گئی, اور اگر جل کے راکھ نہ ہوئی تو بدنامی کہ فلاں کا صدقہ تو قبول ہی نہیں ہوا, اس کا مطلب فلاں گناہ گار ہے. تو کیسے وہ وقت ہوگا. تو تم پہ نہیں وہ بوجھ ڈالے. امت محمدیہ تک آتے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کہہ دیا کہ میں سب چھپے کھلے کو جان لوں گا, اور تم پہ کتنی میں نے آسانیاں کر دی. اللہ اکبر. اور یہ وہ 2 آیات ہیں کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 آیات ہیں, نور ہے اللہ کا. آج وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, اور اس میں سے 2 نور آئے ہیں, یہ 2 آیات. سبحان اللہ. اور یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو, جب بھی موقع ملے اس کو پڑھا کرو اور پڑھ کے دعائیں کیا انشاءاللہ. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ہمیشہ زندہ ہے, وہ القیوم ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی جو اس سے پہلے جس قدر کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے. پہلے تورات انجیل بھی ان لوگوں کی ہدایت ہی کے لیے نازل کی گئی تھی. یہ کتاب حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی نازل فرمائی ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں یقیناً انہیں سخت عذاب ملنے والا ہے, اور اللہ سب پر غالب اور مجرموں کو سزا دینے والا ہے. بلا شبہ اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے. وہ زمین میں ہو یا آسمان میں, وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے شکم میں تمہاری صورت بنا دیتا ہے. یقیناً کوئی معبود نہیں مگر وہی غالب آنے والا حکمت والا ہے. وہی ذات ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی جس میں ایک قسم تو محکم آیتوں کی ہے اور وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں, اور دوسری قسم متشابہات کی ہے. یہ کون سی ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پہ ہمیں غیر کے بغیر علم, جس کا علم صرف اللہ کو ہے. متشابہات کون سی ہیں؟ الف لام میم, جیسے یہ بھی شروع ہوئی ہے. اب الف لام میم کی ہم نے کوئی تفسیر کبھی نہیں کی, نہ ہم اس کا مطلب جانتے ہیں. تو اللہ نے کہا کچھ آیتیں جو واضح میں نے کی ہیں نا ساری یہ قرآن کی, وہ حکم ہے ان کو مانو, باقی متشابہات کے پیچھے نہ پڑے رہنا. ٹھیک ہے نا, کہ جس کا میں نے تمہیں علم ہی نہیں دیا تو اس کے پیچھے نہ پڑو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کہا کہ دوسری قسم متشابہات کی ہے جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت معلوم کر لیں. حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, مگر جو لوگ علم میں پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور دنائی حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو عقل و بصیرت والے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جو الف لام میم اور یہ جتنے بھی اس طرح کے عین صاد اس طرح کے لفظ ہیں نا, یہ جادوگر استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے, نعوذ باللہ. اور اللہ نے حالانکہ منع کیا, استغفر اللہ. اس کے بعد ہے آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمیں سیدھے رستے پر لگا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول نہ کرنا, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بخشش عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب بلا شبہ تو ایک دن ہم سب کو اپنے حضور جمع کرنے والا ہے, یقیناً تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا. ان الذین کفروا, بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ تو کوئی دولت بچا سکے گی نہ آل اولاد. یقیناً یہی وہ لوگ ہیں آتش عذاب کا ایندھن بن کر رہیں گے.
उन लोगों का भी वही हाल है जो फ़िरौन के ग्रोह का था, जो उससे पहले गुजर चुके हैं। उन्होंने अल्लाह की निशानियां चुटलाई तो अल्लाह ने इन्हें पकड़ लिया, और याद रखो वो बहुत ही सख्त अजाब देने वाला है। जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की, इनसे कह दो कि अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और दोज़ख की तरफ हंकाए जाओगे। वो क्या ही बुरा ठिकाना है तुम्हारे लिए। उन दो ग्रोहों में बड़ी निशानी थी जो एक दूसरे के मुकाबिल हुए थे। उस वक्त एक ग्रोह तो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, दूसरा मुनकरीन हक का ग्रोह था, जिन्हें मुसलमान अपनी आंखों से देख रहे थे कि वो उनसे दो चंद हैं। इसके बावजूद मुनकरीन हक को शिकस्त फाश हुई, और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी नुसरत से मददगारी फरमाता है। और बिलाशुबा उन लोगों के लिए जो चश्मे बीना रखते हैं, इस मामला में बड़ी ही इबरत है। आम इंसानों के लिए मर्द औरत के रिश्ता में, औलाद में, चांदी सोने के ज़ख़ीरों में, ख़ास नस्ली घोड़ों में, दूसरे मवेशियों में और खेती बाड़ी में दिल लुभाने वाली खुशनुमाई रख दी गई है। इसलिए तुमको भी इन चीज़ों की ख्वाहिश होगी, लेकिन अच्छी तरह याद रखो कि ये जो कुछ है दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना है, और बेहतर ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है, जो नसीब होगा जिसको नसीब होगा। अल्लाह अकबर। दुनिया का जो बेहतरीन तोहफ़ा है ना, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि दुनिया का जो बेहतरीन तोहफ़ा है ना, वो नेक बीवी है। अगर किसी को नेक बीवी मिल गई है तो समझो उसे दुनिया जहान का माल मिल गया है। मतलब वो अपनी बीवी, नेक बीवी से फ़ायदा उठाता है। खामद उसकी तरफ देखे तो वो हंस के देखती है, और उसकी गैर वजूदगी में उसके घर की हिफाजत करती है, अपनी इज्जत की, अपनी असमत की भी हिफाजत करती है। तो ये अगर नेक बीवी और दीन के काम में उसकी मदद करती है, तो ये नेक बीवी अगर किसी को मिल गई है तो वो दुनिया जहान की समझो नेमतें उसे मिल गई। सुबहान अल्लाह। उसके बाद है कि उनसे कह दो, आयत नंबर 15, उनसे कह दो मैं तुम्हें बताऊं ज़िंदगी के इन फ़ायदों से बेहतर तुम्हारे लिए क्या है। जो लोग मुत्तकी हैं उनके लिए इनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा इन बागात में रहेंगे। इनकी पाक बीवियां इनके साथ होंगी, और ये कि अल्लाह की खुशनुदी इन्हें हासिल होगी। और अल्लाह अपने बंदों को हाल देख रहा है जो कहते हैं कि हमारे रब, हम तुझ पर ईमान लाए, बस हमारे गुनाह बख्श दे और अज़ाब जहन्नम से हमें बचा ले। वो कौन है? अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल कानितीन, सब्र करने वाले, नहायत ही सच्चे लोग, खुशू करने वाले, नेकी की राह पर खर्च करने वाले, रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह के हुजूर खड़े होने वाले और उसकी मगफरत तलब करने वाले। अल्लाह ने इस बात की गवाही आश्कारा कर दी है कि कोई मबूद नहीं मगर उसी की ज़ात। फरिश्ते भी उसकी शहादत देते हैं और वो लोग भी जो इल्म रखने वाले हैं। हाँ, कोई मबूद नहीं है मगर वही एक ताकत और गलबा वाला और हिकमत वाला। बिलाशुबा अद्दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और ये जो अहले किताब ने आपस में इख्तलाफ किया, ये महज इसलिए हुआ कि वो इल्म पाने के बाद इस पर कायम नहीं रहे और आपस की जिद और अनाज से अलग हो गए। और याद रखो, जो कोई अल्लाह की आयतों से इनकार करता है और हदायत गुमराही पर गुमराही को तरजीह देता है, तो अल्लाह का कानून जज़ा भी हिसाब लेने में सुस्त रफ्तार नहीं है। फिर अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो तुम कह दो मेरा और मेरे पीराओं का तरीका तो ये है कि हमने अल्लाह के सामने सर अतात झुका दिया। और अहले किताब अनपढ़ लोगों से पूछो, तुम भी अल्लाह के सामने झुकते हो या नहीं? अगर वो अब भी अल्लाह के सामने झुक जाएं तो उन्होंने राह पा ली। अगर वो गुरदानी करें तो फिर तुम्हारे समय पे हमें हक पहुंचा देना है। और अल्लाह अपने बंदों के हाल से गाफिल नहीं, वो सब कुछ जानता है। वल्लाहु बसीरुल बिल इबाद। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बि आयातिल्लाहि, जो लोग अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं और उसके नबियों को न हक कत्ल करने के मुर्तकिब रह चुके हैं, नीज़ उन लोगों में से उन लोगों को कत्ल करते हैं जो हक को अदालत का हुक्म देते हैं, तो उनके लिए यही हो सकता है कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। उलाइक अल्लज़ी हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही लोग हैं जिनका सारा किया धरा अल्लाह ताला की आयतों को जुटलाने के बायस दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत गया, और कोई नहीं जो इनका मददगार हो कि इनकी मदद को आए। अलम तरा इल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबी, क्या तुमने उन लोगों की हालत देखी जिन्हें किताब अल्लाह के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला? उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया गया कि उनके दरमियान फैसला कर दें। इस पर भी एक गिरोह इससे साफ रूगर्दा हुआ, और असल ये है कि किताब अल्लाह की तरफ से उनके रुख ही फिरे हुए हैं, और उनकी ये हालत है। और उनकी ये हालत इसलिए हुई कि उन्होंने कहा दोज़ख की आग हमें कभी नहीं छुएगी, और अगर छुएगी तो बस गिनती के चंद दिनों के लिए। इस तरह से वो जो अल्लाह पर इफ्तरा पर्दाजी करते हैं, झूठ लगाते हैं, इसने दीन के मुतल्लिक मुब्तलाए फरेब कर दिया उन्हें। लेकिन उनका हाल क्या होगा जब क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शुबा नहीं, हम उन्हें अपने हुजूर जमा करेंगे और हर जान ने जैसा कुछ कमाया है उसके मुताबिक उसे पूरा पूरा बदला मिलेगा, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तुम कहो, ए अल्लाह शाह जहानदारी के मालिक, तुम अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे मुल्क के लिए, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे ही हाथ में हर तरह की भलाई है और तूने हर बात के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बगैर हिसाब। हाँ, तू ही है जो रात को दिन में ले आता है और दिन को रात में, जानदार को जानदार से निकालता है और बेजान को जानदार से। यानी कुफर करने वालों से कुछ मुसलमान और सच्चे मुसलमानों से काफिर पैदा कर देता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ दे देता है। जो लोग ईमान वाले हैं वो मोमिनों को छोड़कर मुनकरीन हक़ को अपना रफ़ीक व मददगार ना बनाएं,
اور جس کسی نے ایسا کیا تو وہ یاد رکھے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ہاں اگر تم ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو اور کر لو تو یہ دوسری بات ہے. اور دیکھو اللہ بھی تمہیں اپنے قانون مواخذہ سے ڈرا رہا ہے اور آخر کار تم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اللہ اکبر. وہ ایک صحابی تھے نا, تو ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مکہ میں تھے اور خود وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنا تھا. تو میں ان کا نام بھول گئی ہوں, پچھلے دنوں بھی بتایا میں نے, لیکچر میں ہے. تو انہوں نے ان کو نا تھوڑی سی انفارمیشن دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں. اور وہ کیسے, ایک خط لکھ دیا. خط لکھ کے ایک عورت لے گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, وہی آ گئی. نہیں, انہوں نے نہیں پہنچنے دینا تھا وہ خط. وہ حضرت علی اور ایک اور صحابی کو وہاں بھیجا اور وہ عورت سے خط لے آئے, حالانکہ وہ دے نہیں رہی تھی لیکن لے آئے. اور پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہ کہو وہ بدری ہیں, اللہ نے جو بدر والے تھے نا ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو لیکن انہیں بلا کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سن لیں, میں مجبور ہوں, میری بیوی بچے وہاں ہیں, اگر میں ان کی تھوڑی سی یہ ہیلپ کر دیتا تو وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور وہ قریش میں سے بھی نہیں ہے میرے بیوی بچے. تو اس لیے اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو. اب کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک صحابی تھے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات نہیں کرتے تھے, اور روز سزائیں اتنی سزائیں کہ اب وہ سزا سہ نہیں پا رہے تھے. انہوں نے کہا تم ایک جملہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے ہیں, ان کے متعلق نہ کوئی نعوذ باللہ کوئی بری چیز کہہ دو. تو اس بندے نے کہہ دی نعوذ باللہ, لیکن بہت روئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں میں نبی کریم سے سہ نہیں سکتا تھا, بس مجھے تکلیف پڑی تھی. اللہ نے وہی کہا کہ چلو اپنی جان بچانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں سے کہہ دو تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو. آیت نمبر 29. ہر حال میں اللہ اسے خوب جانتا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس پر روشن ہے. اس کی قدرت کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس دن کو یاد کرو جس دن ہر انسان دیکھے گا کہ جو کچھ اس نے نیک عملی کی تھی اس کے سامنے موجود ہے, اور جو کچھ برائی کی تھی وہ بھی. اس دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس دن میں ایک بڑی مدت حائل ہو جاتی. تمہیں اپنے قانون مواخذہ سے ڈراتا ہے اللہ, اور وہ اپنے بندوں کے لیے بڑی مہربانی رکھنے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہاری خطائیں بخش دے گا. وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے. قل آتی اللہ و رسولہ, تم کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. بلا شبہ اللہ نے آدم, نوح, ابراہیم اور عمران علیہ السلام کے گھرانوں کو تمام دنیا میں برگزیدگی عطا فرمائی ہے. یہ ایک ہی نسل تھی جس میں سے بعض سے پیدا ہوتے تھے, اور اللہ سننے والا اور صحیح علم رکھنے والا ہے. جب عمران کی بیوی نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دنیا کے دھندوں سے آزاد کر کے تیرے لیے نظر کرتی ہوں, سو میری طرف سے قبول فرما لے. بلا شبہ تو دعا سننے والا اور نیتوں کے حال جاننے والا ہے. پھر جب ایسا ہوا کہ لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو بولی اے اللہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے, حالانکہ جو وجود پیدا ہوا تھا اللہ اسے بہتر جاننے والا ہے, اور لڑکا میں سے لڑکی کے نہیں ہے. اب میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. میں اسے اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ شیطان رجیم سے محفوظ رہے, اور بلا شبہ وہ محفوظ رہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کہانی تو ظاہر لمبی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی عمران کی بیوی نے, تو لڑکا نہیں ہوا لڑکی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا ہم پہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. تم لوگ لڑکا کرتے رہتے ہو, بیٹا. بیٹیاں بھی وہ کام کر جاتی ہیں جو بیٹے بھی نہیں کرتے. تو اس لیے وہ بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹی میں کر دیتی ہوں اللہ کے نام, اور وہ بیٹی بھی آگے جا کے دیکھی پھر کیا ہوئی کہ اس کا نام مریم رکھا, اللہ کی پسندیدہ. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 37. بس مریم کو اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا, اور ایسی نشومان دی جو بہت ہی بہتر نشومان تھی, اور زکریا کو اس کا نگران حال بنا دیا. جب کبھی ایسا ہو کہ زکریا اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتے. اس پر کبھی وہ پوچھتے کہ اے مریم یہ چیزیں تجھے کہاں سے مل گئی ہیں؟ وہ کہتی اللہ سے. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے پیاسے تھے اور 3 دن سے تھے, کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو اپنی بیٹی کے پاس گئے کہ فاطمہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ بھی شرمندہ کہ ابا جان میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. ابھی وہ جا رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پلیٹ گوشت کی یا روٹیاں آ گئی. انہوں نے حسن حسین کو بھیجا اور قسم کھائی ہم بھوکے رہیں گے آج تو یہ میرے ابا جان ہی کھائیں گے.
اور وہ انہیں بلا کے لائے ہیں تو انہوں نے کہا ابا جان دیکھیں اللہ نے ہمیں رزق دیا. انہوں نے کہا یہ رزق کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا, وہی بے حساب رزق دینے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بنی اسرائیل کی ان عورتوں کی سرداروں کی طرح ہو گئی ہو. انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, یہ مریم علیہ السلام نے بھی, کہ دیکھو یہ رزق